بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی قصص الانبیاء میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اب ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام، دعوت اسلام کا آغاز۔ تو اسلام کی دعوت کا آغاز، شروعات جو ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے ہوئی ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت ہی بت پرستی شروع ہوئی تھی، تو ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع ہوئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے اسلام کی دعوت کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد نے خوب ترقی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد نے خوب ترقی کی اور ان کی نسل خوب پھلی پھولی، اور ان کی نسل خوب پھلی پھولی۔ مردوں اور عورتوں سے گاؤں اور شہر بھر گئے، مردوں اور عورتوں سے گاؤں اور شہر بھر گئے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی دوبارہ زندگی ہوتی، اگر حضرت آدم علیہ السلام کی دوبارہ زندگی ہوتی اور وہ ملک کی سیر کرتے، اور وہ ملک کی سیر کرتے اور ان سے کہا جاتا کہ یہ جتنے مرد و عورت تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہاری اولاد ہے، تو وہ بہت تعجب کرتے اور کہتے، ارے یہ سب میری اولاد ہے۔ تعجب کرتے اور کہتے، ارے یہ سب میری اولاد ہے، یعنی تعجب سے کہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے بہت ترقی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے بہت ترقی کی، بہت سے گاؤں آباد کیے، بہت سے مکانات بنائے، آرام و راحت کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے تھے اور اطمینان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے۔ اس وقت سب کا مذہب اسلام تھا۔ سب اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ تو اس وقت سب کا مذہب اسلام تھا۔ دیکھیے، مسلمانوں کا مذہب شروع سے اسلام ہی رہا ہے، دین اسلام رہا ہے۔ شریعت میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ شریعت یعنی قانون، اسلامی قانون جو ہے، اس میں ہر نبیوں کے مذہب میں تھوڑی تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ شریعت کا مطلب قانون، مطلب مسئلہ مسائل۔ تو سب اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ایک ہی جماعت تھی، سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب کا رب اللہ تھا۔ بس
سب کا رب اللہ تھا بس،